کیا وہ کسی اور چیز کا انتظار کر رہے ہیں سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کے سایوں میں ان کے پاس آ جائے اور فرشتے بھی آئیں اور یہ سارا کام مکمل ہو جائے اور سارے امور اللہ ہی کے پاس لوٹائے جائیں گے۔ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں ہے جو ایمان لانے میں دیر کرتے تھے یا کہتے تھے کہ ہم تب ایمان لائیں گے جب ہمیں اللہ خود نظر آئے یا کوئی بہت بڑا معجزہ ہو جائے۔ پرانے زمانے میں کچھ یہودی اور مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے تھے کہ اگر تم سچے نبی ہو تو ہمیں اللہ کے بادلوں سے اترتا دکھاؤ یا فرشتے دکھاؤ، پھر ہم مانیں گے۔ اللہ نے فرمایا یہ انکار نہیں، ضد اور غرور ہے۔ ہدایت ان کے پاس پہلے ہی موجود ہے، قرآن ان کے سامنے ہے۔ جو شخص سچ میں ایمان چاہتا ہے اسے نشانیوں کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تب ایمان لانا کسی کو فائدہ نہیں دے گا۔ یہ آیت اس اصول کو واضح کرتی ہے کہ ایمان فیصلے سے پہلے ہونا چاہیے، بعد میں فائدہ نہیں۔ اس کو آپ اس طرح سوچیں کہ جیسے کوئی انسان ساری زندگی گناہوں، غرور یا غفلت میں رہتا ہے اور صرف تب جاگتا ہے جب مصیبت یا موت سامنے آ جائے، تب ایمان لانا یا ہدایت محسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آج بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں جب اللہ چاہے گا میں نیک بن جاؤں گا، یا جب کوئی معجزہ ہوگا تب ایمان پختہ ہوگا، یا ابھی وقت نہیں بعد میں دیکھ لیں گے۔ یہی سوچ اس آیت میں بیان ہوئی ہے کہ انتظار کرتے کرتے وقت ختم ہو جاتا ہے، عمل کا وقت اب بھی ہے نہ کہ بعد میں۔ قرآن پاک میں ہے جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں واپس بھیج دے، ہم نیک عمل کریں گے۔ لیکن اس وقت واپس جانے کا کوئی راستہ نہیں، اس لیے جو کرنا ہے ابھی کرنا ہے۔ جو وقت پر محنت نہیں کرتا وہ بعد میں پچھتاتا ہے۔ زندگی ایک ہی بار ملنی ہے اور یہ عارضی ہے، اس لیے دنیا میں گم ہو جانے کی بجائے آخرت کی فکر کریں جو نہ ختم ہونے والی ہے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔